یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، جس رفتار سے آپ ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہیں یا سبسکرائب کر رہے ہیں، یقین کرنا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ابھی اگر ہم اس کو دیکھا جائے دوسرے چینلوں کے مقابلے میں تو یقین کریں کہ ہمارا چینل ان سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو پروگرام یہ شروع کیا تو اس کے بعد بے شمار پروگرام مزید شروع ہو گئے، یعنی مزید پروگرام شروع ہو گئے اور اچھے پامش جو ہے نا اس پر بیٹھ کے اپنا پروگرام کرنے لگے۔ تو یہ کیا ہوا کہ جو مشن ہم لے کر چلے تھے کہ ہم نے اس علم کو عام لوگوں تک پہنچانا ہے، ان بچیوں تک، ان عورتوں تک پہنچانا ہے کہ جو اپنا ہاتھ کسی پامسٹ کے ہاتھ میں دیکھ کر اپنا حال نہیں پوچھ سکتی، پردہ دار خاتون ہیں یا بچیاں ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ بنائے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے خود ہی اپنا ہاتھ دیکھو، خود ہی اپنے ہاتھ سے سیکھو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے یہ شروع کیا تھا، تو اللہ کے فضل سے اس مقصد میں ہم اتنے کامیاب ہوئے کہ اب خالی یوٹیوب پر اگر آپ دیکھیں صرف پاکستان کے تو یہ 8 سے 9 چینل آپ کو ملیں گے، اور اسی طرح اگر بھارت کے دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو 30-40 چینل ملیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آپ کو جس حساب میں جہاں کوئی اچھا آپ کو ملتا ہے آپ وہ دیکھ لیتی ہیں، جو اچھی چیز ملتی ہے آپ وہ سیکھ لیتی ہیں اور سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہی مقصد تھا۔ اس مقصد میں اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم اس میں بہت کامیاب ہوئے، اور مزید آگے کامیابی مل رہی ہے۔ صرف میرے اللہ کی رحمت ہے اور آپ بہنوں بھائیوں کی دعا ہے اور محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ چینل چل رہا ہے، ورنہ یقین کرنا ہے کہ چینل چلنا بہت مشکل ہے۔ تو پیارے دوستو، آج جس ٹاپک میں بات کر رہا ہوں تو وہ ٹاپک تو کچھ اس طرح سے ہے کہ جنہیں 5 بہنیں ہیں اور پانچوں یعنی سمجھیں کہ 40 ایج ہے، 42 ایج ہے، 45 ایج ہے، ٹھیک ہے، اور 40 ایج ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ شادیاں نہیں ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ان کا جب میں نے ہاتھ دیکھا تو اس ہاتھ میں کیا ایسی چیز ملی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے ہاتھوں میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں اس چیز کو ضرور تلاش کریں۔ ان کا ہاتھ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے، اور یہ دماغ کی لکیر جو کہ بہت زیادہ اچھی اور بہت زیادہ عمدہ لکیر، اور اس کے بعد یہ دل کی لکیر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جنہیں چھوٹی سی لکیریں، اور یہ ایک بڑی لکیر، لیکن یہ لکیر بھی جنہیں سمجھو کہ ٹوٹی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بہن کی ان کی شادی ہوئی تھی، شادی ہونے کے 3 یا 4 ماہ کے بعد ان کو ڈیورس ہو گیا، یعنی کہ شادی نہ ہونا، پانچوں کی پانچوں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آج کل جو وقت چل رہا ہے، موجودہ جو وقت ہے، لوگ صرف نوٹوں کو سلام کرتے ہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی نہیں جاتا، نہ وہ کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، نہ وہ کسی کا ہمدرد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا پیسے کے گرد گھوم رہی ہے، پیسے کے گرد گھوم رہی ہے، اور ان کے جنہیں سمجھو کہ ان کے پاس پیسہ ہے نہیں۔ ابھی یہ ساری بہنیں جو نا پڑھی لکھی ہیں اور اچھے پوسٹوں پہ کام کر رہی ہیں، لیکن ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ اب جو شادی کی جو عمر تھی، جو ایج تھی، وہ تو کافی آگے گزر چکی۔ چلیں، شادی تو 50 میں بھی ہو سکتی ہے، 55 میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہو تو صحیح، ہو ہی نہیں رہی۔ اور جس بہن کے ہاتھ میں جنہیں شادی کی لکیر موجود ہے، اس کی شادی ہوئی بنا مقصد، کسی ایک ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوئے یا دنگے فساد ہوئے یا کچھ ایسا ہوا تو کچھ ایسا ہو گیا۔ نام میں ان کے سیکرٹ رکھ رہا ہوں، شہر کے جو نام ہے وہ بھی میں نے سیکرٹ کر دیا ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو برا نہ لگے، کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کی اصلاح کرنا، ہمارا کام ہے جو کچھ ہم نے سیکھا وہ آپ تک پہنچانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کے جو ایک جس بہن کی شادی، اس ہاتھ میں شادی کی لکیر کچھ اس طرح سے، حالانکہ اب شادی کی ایک اور لکیر بھی ان کے ہاتھ میں بن رہی ہے، لیکن ابھی ہم اس شادی کی لکیر کو مکمل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ گہری ہوگی تو پھر پتہ چلے گا شادی نہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف غربت ہے، صرف اور صرف غربت ہے۔ حالانکہ اگر آپ کہیں کہ جی شکل و صورت بری ہے، تو شکل و صورت بھی ماشاءاللہ سے کسی سے بری نہیں ہے ان کی، اور ماشاءاللہ پڑھی لکھی لڑکیاں، وہ اپنے گھر کا اخراجات خود نوکریاں کر کے، مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتی ہیں، اور جو شادی کرنے آتے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ پھر سیدھا سا جواب دیتے ہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں۔
اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو جی ماں کا قصور ہے، وہ امیر رشتوں کے اس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ چلو کوئی امیر گھر سے رشتہ آئے گا تو دوں گی۔ اس طرح سے بھی بہت سے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں کہ وہ صرف اس آس میں بیٹھی ہیں کہ جو ہماری بیٹی کی جس سے شادی ہو یا تو وہ سرکاری ملازم ہو یا کسی محکمے میں اعلیٰ افسر ہو یا اس کے پاس بے حساب دولت ہو یا وہ اچھا خاصا کاروباری ہو، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر کاروباری ہوگا یا دوسرا تیسرا ہوگا تو پھر وہ ان کے ماں باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر اس میں یعنی تھوڑی پوزیشن ہلکی ہے تو ان کے ماں باپ کو کہے گا جی مجھے 10 لاکھ روپے دے دینا، میں کاروبار شروع کر رہا ہوں، یا مجھے 50 لاکھ روپے دے دینا، یا مجھے 5 لاکھ روپے دے دینا، میں کاروبار شروع۔ تو اس طرح سے وہ 5 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ روپے میں شادی کرے گا، تو اس سے شادی نہ ہی ہو تو اچھی۔ ان بہنوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی انکل اگر ہماری شادی نہیں ہوتی تو یہ اچھا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں اچھا ہے؟ کہہ رہے اچھا صرف اس لیے ہے کہ ہمیں سب کے چہرے تو نظر آ گئے، غربت نے ہمیں بتا دیا کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون ہمارا پرا ہے۔ بولا تھوڑی سی ہماری جگہ تھی گھر کی، وہ بھی آدھی لوگوں نے قبضہ کر لی، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم ساری لڑکیاں ہیں، اور والدہ ہماری بیمار ہے، وہ گھر میں ہوتی ہے، ایک بہن جو نا کم از کم جنی ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، کیونکہ ان کو دوائی دینا، ان کو لے جانا، پانی پلانا، بٹھانا اٹھانا، سارا کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو پیارے دوستو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، اگر ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ ہے تو آپ سے ہم سے جس سے بھی جو ہیلپ ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کی ہیلپ ضرور کریں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ نمبر نیچے دیا ہوا ہے اس پہ آپ کچھ بھیج دینا، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے صرف ان کا پیغام پہنچایا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری مدد نہ کریں۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جاننے والوں میں اگر کوئی اس طرح سے ہے تو اس کی ضرور ہیلپ کریں، اور جو آپ کی ہو سکے وہ ہیلپ آپ اس کی کیجیے گا۔ تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ محمد شفیق نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری لک کے بارے میں بتائیں کہ میری قسمت کی لکیر میرے ہاتھ میں کیسی ہے۔ پیارے دوست بہت ہی اچھا ہاتھ ہے اور بہت ہی عمدہ قسمت کی لکیر ہے آپ کے ہاتھ میں، اور اللہ آپ کو مزید کامیابیاں دے گا، کیونکہ آپ کے جو ناخن ہیں گول قسم کے ناخن، اور گول قسم والے جو ناخن ہوتے ہیں ایسے لوگ مخلص ہوتے ہیں، کھرے ہوتے ہیں، اور اللہ کی ان پہ خاص رحمت ہوتی ہے۔ نعمان نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ العزیز اچھی رہے گی۔ شہناز اختر نے سوال کیا راجوری سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی۔ سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور شادی نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2023 میں ہونے کے چانس ہیں، اور اللہ کے فضل کے شادی کے بعد زندگی بھی اچھی ہوگی۔ وہم نہ کریں اپنے اوپر، ٹینشن جو ہے نا، ٹینشن اپنے آپ کے اوپر سوار نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا، سب اچھا ہو جائے گا۔ اور تم کوشش کرو تم سے اگر ہو سکے تو آیت کریمہ جو ہے اس کی ایک تسبیح لازمی پڑھا کرو، انشاءاللہ 2023 آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا۔ عثمان طاہر نے سوال کیا پشاور سے کہ میں جاب کروں یا کوئی کاروبار کروں، میرے لیے کیا بہتر ہے؟ پیارے دوست آپ کاروبار کریں تو بہتر ہے، اس میں آپ کو دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ محمد اسلم نے سوال کیا بورے والا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ہو جائے گی اور کب ہوگی، پلیز یہ بتا دیں۔ آپ کی شادی 2023 کے آخر میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، شادی کے بعد کی زندگی بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ این ایچ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ بالکل آپ کے ہاتھ میں 3 اولادوں کی علامت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے گا، مشکلوں کو آسان کرے گا۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کر لیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ نگینہ کوثر نے سوال کیا میرپور آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2023 میں ہوگی اور شادی اپنوں میں ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ انہوں نے میرپور سے بھیجا ہے خط۔ مہرا نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ کنیز فاطمہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری لک کے بارے میں بتائیں، میری لک کیسی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی لک ماشاءاللہ العزیز بہت اچھی ہے، اور آنے والا وقت بھی آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ فیاض محمد نے سوال کیا مانسیرہ سے کہ میری قسمت کے بارے میں بتائیں، میری قسمت کیسی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں ایم کا نشان بنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حساب دولت،
لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، جدوجہد کرنا پڑے گی، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ اور آپ اگر اور کاموں میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے تو وہ سب چھوڑ کے اپنا کوئی بزنس کریں یا سرکاری نوکری کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کرو۔ عائشہ نے سوال کیا سرگودا سے کہ میرے ہاتھ میں دولت ہے یا نہیں، اگر ہے تو یہ بتائیں دولت کب آئے گی؟ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، اور کتنی دولت آپ کو چاہیے؟ بہرحال آنے والا جو وقت ہے آپ کا بہت زیادہ اچھا ہے، کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے درود ابراہیمی کو پڑھا کریں۔ راجہ منظور نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میری شادی کو 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں اولادوں کی علامت ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی علامت موجود ہے، موجودہ وقت میں 2 اولادوں کی علامتیں مزید آگے بن سکتی ہیں۔ علی سخاوت نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کامیاب رہے گی یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی علامت ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی شادی جو ہے شادی شدہ سے ہوگی، اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔